ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کتاب اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے، نہ رہ جائے کوئی نافرمان محمد کا. اللہ ہم سب کی یہ تمنا ہے اگر قبول و منظور ہو جائے. ہر قسم کی تعریف، ستائش، کبریائی، بڑائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یہ بچھی ہوئی زمین، یہ بلند و بالا آسمان، چلتے ہوئے دریا اور سمندر، لہلہاتے ہوئے کھیت اور جھومتے درخت، چرتے چرند اور اڑتے پرند، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی ستائش اور کبریائی میں کوشاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الہدا، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہادی السبل، خاتم الرسول، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر خاص. آج جو میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول، حبیب کبریا، محبوب خدا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے اللہ رب العزت ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ لوگو، ایمان والو، میرے محبوب کی ذات سے بھی پیار کرو، میرے محبوب کی بات سے بھی پیار کرو. میں نے جتنی دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، چند منٹ، صرف میری گفتگو کا جو خلاصہ کلام ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ بھی پیار کیا جائے اور آپ کی بات کے ساتھ بھی پیار کیا جائے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، لیکن ٹی وی چینل پر اس مہینے کا نام ربیع النور رکھا گیا ہے. یہ صحیح بات نہیں ہے، غلط بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول کا نام ربیع الاول ہی تھا اور آج تک ربیع الاول ہی چلتا ہے. بس اب یہ گزشتہ چند سالوں سے اس کا نام ربیع النور پڑ گیا ہے. یہ غلط نام ہے.
یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ پیار کرنا، آپ کی بات کے ساتھ پیار کرنا ایمان کی اولین نشانی ہے۔ جتنے لوگ کامیاب اور کامران ہو چکے ہیں، جن کو تمغے ملے ہیں، جن کو رضی اللہ تعالی عنہم کے سرٹیفکیٹ ملے ہیں، جو اولئک هم المفلحون ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا ہیں، اولئک هم الراشدون ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ رب العزت نے ان کو تمغے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کی ذات کے ساتھ بھی پیار کیا ہے، آپ کی بات کے ساتھ بھی پیار کیا ہے۔ ان مسلمانوں میں اور آج کے مسلمان میں آپ کے سامنے ایک فرق واضح کرنا چاہتا ہوں، تعصب کی نظر سے نہیں، تجربہ کی بنیاد پہ، ہر لحاظ سے میں اس بات کو ثابت کر کے دینے کو تیار ہوں کہ آج کا مسلمان صرف رسول اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے، آپ کی بات کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ وہ بھلے اہل الحدیث ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ شیعہ ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہوں، علی وجہ البصیرہ صحیح معنی میں 100% محمد رسول اللہ کی ذات اور آپ کی بات کے ساتھ ہم لوگ سچا پیار اور محبت نہیں کر پا رہے۔ سچی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا جناب محمد، بولے ذرا بولیں، آپ بولیں گے تو میں انشاءاللہ بولوں گا، ورنہ میں نہیں بول سکتا۔ امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ کی شان کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے ہم لوگ ابھی تک نہیں سمجھے۔ ہمیں رسول اللہ کی شان کا پتہ نہیں ہے، آپ کے مقام کا پتہ نہیں ہے، آپ کی عزت، آپ کی توقیر، آپ کا ادب، آپ کا احترام کا صحیح معنی میں ہم نہیں کر پا رہے، تو بات کیسے بنے گی؟ بات یہ دیکھیں، آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کا یہ عہدہ، رسول اللہ کا یہ عہدہ، یہ میں نے اور آپ نے آپ کو نہیں دیا، کائنات کے کسی بڑے چھوٹے نے نہیں دیا، کائنات کے کسی وزیر اعظم نے، وزیر اعلیٰ نے، وقت کے گورنر نے، کسی نے نہیں دیا۔ یہ عہدہ دیا ہے اس اللہ رب العزت نے دیا ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، پالن ہار ہے، دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ اس رب العزت نے عہدہ عطا فرمایا ہے۔ یہ عہدہ کم نہیں ہے۔ جہاں پر دنیا کے عہدے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے محمد رسول اللہ کا عہدہ شروع ہوتا ہے۔ آپ کی ذات، آپ کی بات، آپ کی ذات بھی لا ریب ہے، آپ کی بات بھی لا ریب ہے، آپ کی ذات بھی معصوم ہے، آپ کی بات بھی معصوم ہے، قرآن بھی معصوم ہے، رب العزت بھی معصوم ہے، اور پھر مسلک اہل حدیث بھی معصوم ہے، الحمدللہ۔ حضرات، آپ کی ذات کے ساتھ پیار کرنا، آپ کی بات کے ساتھ پیار کرنا، جس نے بھی آپ کی ذات کے ساتھ پیار کیا اس کی بات بن گئی، اور جس نے آپ کی ذات کے ساتھ بھی، آپ کی بات کے ساتھ بھی پیار کیا، کائنات کا عظیم ترین انسان بن گیا، صاحب ایمان مسلمان بن گیا، رب العزت نے اس کے لیے جنت کا داخلہ، جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ ابھی وہ دنیا کے اندر موجود ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم، اولئک هم الراشدون ہیں، اولئک هم المفلحون ہیں، اولئک هم المتقون ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جنت سے طبقے عطا فرما دی، یہ گارنٹیاں وارنٹیاں آسمانوں سے آئی ہیں۔ دنیا والوں،
ذرا توجہ کرو، اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور لوگوں ما کان محمد، محمد نہیں ہے مگر رسول، کس کے؟ اللہ کے۔ اب صرف میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس مہینے میں ہمارے جتنے بھائی محبت کا عملی اظہار پیش کرتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا کہا ہے؟ ایسا کیا ہے؟ صحابہ نے کیا ہے؟ تابعین نے کیا ہے؟ تبع تابعین نے کیا ہے؟ ائمہ محدثین نے کیا ہے؟ جب ان سب حضرات نے نہیں کیا تو میں اور آپ کیوں کروں؟ ہمیں یہ جرت کس نے دی ہے؟ یہ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ یہ محبت کا معیار کس نے دیا ہے؟ کس نے کہا ہے یہ اسلام ہے؟ کس نے کہا یہ نیکی ہے؟ کس نے کہا یہ رسول اللہ کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ نیکی تھی، اگر یہ ادب تھا، اگر یہ احترام تھا، اگر یہ دین تھا تو پھر جناب محمد رسول اللہ کو پتہ کیوں نہیں تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے کامل اور اکمل رسول نہیں ہے، ان کے رسول اللہ ہونے میں ہمیں شک ہے۔ پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ آخری الفاظ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے سارا کا سارا دین اسلام پہنچا دیا ہے لوگوں تک، لوگ بھی اس بات کی گواہی پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ نیکی ہے تو اس نیکی کا پتہ نعوذ باللہ استغفر اللہ میرے رب کو بھی نہیں تھا، اس نیکی کا پتہ جناب محمد رسول اللہ کو بھی نہیں تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری تحصیلوں میں، ہمارے ضلعوں میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، رب محمد کی قسم ہے یہ دین کے نام کے اوپر، جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی کے نام کے اوپر اللہ کی قسم ہے رسول اللہ کی بے ادبی کی جا رہی ہے، بے حرمتی کی جا رہی ہے، آپ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی جا رہی ہے۔ یہ آپ کا ادب نہیں ہے، یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، تمسخر کیا جا رہا ہے۔ اور اس سال آپ نے سنا 12 ربیع الاول کو کیا ہوا؟ ملتان شریف میں ایک نوجوان لڑکی، اس کو میک اپ کرا کے 30,000 روپیہ کرائے پہ اس کو لے کے، اس کو جو ہے سجا کے ایک اسٹیج کے اوپر بٹھا کے اس کے آس پاس ڈانس کیے گئے، اس کے آس پاس جشن آمد رسول کے ترانے چلائے گئے، اور پھر یہ شو کیا گیا میڈیا کے اوپر، موبائلوں میں، سوشل میڈیا پر کہ کیا ہے یہ جنت سے حور آئی ہے، امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، خیر الوداع، جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ کا استقبال کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جنت سے حور بھیجی ہے۔ یہ اس سال ہوا، موبائلوں کے اوپر، نیٹ کے اوپر یہ ویڈیو موجود ہے، میرے موبائل میں بھی ہے۔ اتنی جرت، اتنی جسارت مسلمان کر رہا ہے؟ میرے گھر کو آگ لگ گئی میرے گھر کے چراغ سے، ہمیں غیر سے کیا شکوا؟ ہمارے اپنے مسلمان صاحب ایمان یہ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور کام ہوا ہے لاہور کے اندر، کہا جاتا ہے سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس سال کیا ہوا کہ شیطان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی نہیں تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔
آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ولاکن اسلمنی اللہ، میرا جو شیطان ہے وہ میرا مطیع فرما بردار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، شیطان کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے خوشیاں نہیں منا رہا تھا۔ اس سال کیا ہوا؟ ایک آدمی کو کالا لباس پہنایا گیا، یہ ویڈیو بھی نیٹ پہ موجود ہے۔ کالا لباس اس کو پہنایا گیا، رسیوں کے ساتھ اس کو باندھا گیا، پھر رسیوں کے ذریعے سے اس کو نچایا گیا اور یہ شو کیا گیا کہ اس سال ہم نے شیطان کو بھی جو ہے نا اس پر جو ہے یہ جو انداز اختیار کر رہا ہے، ہم نے شیطان کو بھی مجبور کیا ہے کہ شیطان بھی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کی آمد پر یہ بھی خوشی منا رہا ہے۔ یار یہ کام مسلمان کر رہے ہیں، ہمارا ملک معاشرہ کر رہا ہے، کیا جواب دیں گے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کو کہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ خدا کی قسم ہے ہم ان کی نکالی کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا، لوگو لا تطرنی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم میری تعظیم غلو نہ کرنا کہ جیسا کہ عیسائیوں نے کیا تھا۔ ادب کیا، احترام کیا، محبت کی، اتنے اندھے ہوئے، اتنے پاگل ہوئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ یہودیوں کی باری آئی، اتنے اندھے ہوئے، اتنے پاگل، اتنا غلو کیا، اتنا کیا کہ عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ اتنا ادب کیا، اتنا احترام کیا، مسلمانوں کی باری آئی، کیا کہا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، محمد رسول اللہ کون ہے؟ اللہ کے نور میں سے ہیں، یہ اللہ کا حصے دار ہیں۔ ایک گروہ کیا کہتا ہے؟ اوے ہیکے او جرا ہیکنو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک۔ اللہ محمد ہیکے، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا کے اندر بھیجے، فقط اور فقط اس بات کا فرق ڈالنے کے لیے، اس بات کے فرق کو پیدا کرنے کے لیے کہ ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، اس کا ہم سر کوئی نہیں، اس کا ساجی کوئی نہیں، اس کا ساتھی کوئی نہیں، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کے عزیز و قارب نہیں ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہمارے ملک معاشرے کے اندر کیا آوازیں آئیں؟ او ہیکے جڑا ہیکنو ڈو کر جانے او کافر دے مشرک کے فتوہ بھی لگا دیا خود ہی کہ اللہ محمد ہیکے۔ پھر اور اٹھے، کیا کہا؟ وہی مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، وہی مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ جب آپ علیہ السلام عرش پر پہنچے، اول تو پہنچے نہیں ہیں بقول شاعر کے کہ وہی مستوی تھا۔ جب آپ اوپر پہنچے تو آپ نے بشریت کا لباس اتار دیا، نورانیت کا لباس پہلے آسمان سے پہن لیا، پھر جب آپ اوپر گئے اللہ محمد ایک ہو گئے۔ او ہیکے، اللہ میں بھی فرق ختم، محمد رسول اللہ میں بھی فرق ختم۔ دعوت اہل حدیث یہ ہے، دعوت قرآن و حدیث یہ ہے، دعوت اسلام یہ ہے، دعوت قرآن و سنت یہ ہے کہ اللہ محمد ایک نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث کی جو دعوت ہے وہ کیا ہے؟ کہ فرق کرنا سیکھو۔ مسلک اہل حدیث ہمیں فرق کرنا سکھلاتا ہے کہ اللہ کے درمیان فرق کرو، محمد رسول اللہ کے درمیان فرق کرو۔ وہ اللہ ہے، وہ معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔
پوری کائنات مل جائے، پوری کائنات کے سارے علماء مل جائیں، پوری کائنات کے سارے رسول مل جائیں، سب کے سب رہبر مل جائیں، رہنما مل جائیں، قائد مل جائیں، قائد اعظم مل جائیں، ساری کائنات مل جائیں، ایک پلڑے کے اندر محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہو اور دوسرے پلڑے میں کل کائنات کو آپ بٹھا دیں، اللہ کی قسم ہے ساری کی ساری کائنات محمد رسول اللہ سے نیچے ہے، مقام میں، مرتبے میں، شان میں، عظمت میں، رفعت میں، بلندی میں۔ یہ شان مصطفیٰ کوئی ایسا ویسا موضوع نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا، ہر لٹو پٹو آدمی اس کو بیان کرنے کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، بڑا شاندار اور جاندار موضوع ہے، اور بڑا مشکل موضوع ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول جناب محمد بولیں، یار بولیں، ایسے مت بیٹھیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا یہاں آنے کا۔ اگر آپ کے نام پر ہم درود نہیں پڑھ سکتے تو کوئی فائدہ نہیں یہاں بیٹھنے کا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ کی قسم ہے اللہ رب العزت نے ہمیں گفٹ اور تحفہ دیا ہے۔ یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ آپ بولیں ذرا، ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ گفٹ ہیں، یہ تحفہ ہیں، یہ احسان عظیم ہے۔ یوں تو اگر میں اور آپ اور ساری کائنات کے کل کمپیوٹر گننا شروع کر دیں، شمار کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو، تو اللہ فرماتے ہیں لا تحصوها، تم مر سکتے ہو، مٹ سکتے ہو، تمہارے بعد آنے والی ساری نسلیں مر مٹ سکتی ہیں، کمپیوٹر کیلکولیٹر سارے جواب دے سکتے ہیں، لیکن رب کے انعامات اتنے ہیں، اس کے احسانات اتنے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کسی ایک احسان کے اوپر بھی ہمیں جتلایا نہیں ہے۔ لیکن جس وقت ہمیں گفٹ دی، ہمیں تحفہ دیا محمد الرسول اللہ کی ذات کا، آپ کی بات کا، اللہ کی قسم ہے رب العزت نے بھی پھر منوایا ہے اس گفٹ کو اور احسان جتلایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنین کے اوپر احسان کر دیا ہے۔ اللہ جی احسان تو بے شمار، اللہ کا قرآن اس بات کا تذکرہ کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں تم گن نہیں سکتے، رب نے پکڑنے کو ہاتھ دیے، یہ بھی اللہ رب العزت نے ایک نعمت عطا کی، لیکن نہیں کہا میں نے احسان کیا، سونگنے کو ناک دی، نہیں کہا میں نے احسان کیا، دیکھنے کو آنکھیں دی، نہیں کہا میں نے احسان کیا۔ یہ کائنات کے مشروبات و مقلوبات، ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری نعمتیں عطا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ جب نعمت محمد الرسول اللہ کی باری آئی، صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، آمینہ کے لال کی باری آئی، جد الحسن والحسین کی باری آئی، حبیب کبریا کی باری آئی، محبوب کبریا کی باری آئی، خاتم النبیین کی باری آئی، ساری کائنات سے اعلیٰ، ساری کائنات سے افضل، ساری کائنات سے بہتر، ساری کائنات اللہ کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ وہ جناب محمد رسول اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنین کے اوپر احسان کیا ہے۔ اس احسان کو سمجھیں، محمد رسول اللہ کی حیثیت کو سمجھیں، آپ کی ذات سے پیار کریں، آپ کی بات سے پیار کریں۔ آپ کی ذات اور رب کی ذات میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے؟ میرے تو بھائی یہاں پر کہتے ہیں کہ فرق نہیں ہے، قرآن کہتا ہے فرق ہے، اللہ کہتا ہے فرق ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں فرق ہے، میں اور آپ کہتے ہیں فرق نہیں ہے۔ آپ کی ذات میں اور آپ کی بات میں فرق ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آئی سمجھ؟ آپ کی ذات میں اور رب کی ذات میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ یہ ان سے پوچھنا ہے، ان سے پوچھنا ہے، ان کو پوچھنا ہے، وہ جو فرمائیں محمد رسول اللہ وہ کرتے ہیں، ان سے پوچھو۔ یہ تمہارے راہبر ہیں، تمہارے قائد اعظم ہے، تمہارے امام اعظم ہے، اللہ کی قسم ہے ہم محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی کو امام اعظم نہیں مانتے۔ امام اعظم کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے، بڑا امام۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہم سے بہتر ہے، ہم سے اعلیٰ ہے،
ان کی شان ہم سے زیادہ ہے، لیکن وہ امام ہیں، علم کے امام ہیں۔ امام شافعی اعلیٰ ہیں، وہ کون ہیں؟ علم کے امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل امام ہیں، کن کے امام ہیں؟ علم کے امام ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ سب کے سب سارے کے سارے ائمہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث ہے نا وہابی، یہ اماموں کے گستاخ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم کسی کے گستاخ نہیں ہیں، ہم ولیوں کے گستاخ نہیں ہیں، ہم علی کے گستاخ نہیں ہیں، ہم روئے زمین کے اوپر کسی کی گستاخی کے لیے نہیں آئے، ہم کسی کی گستاخی کر کے راضی نہیں ہیں۔ ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے، اصول نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے، قانون نہیں ہے، دستور نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے سارے کے سارے امام جتنے ہیں وہ قابل احترام ہیں، اور سارے کے سارے اللہ کے ولی جتنے ہیں وہ قابل عزت ہیں، اور سارے کے سارے رسول جتنے ہیں رب العزت نے ہر ایک کے درجات جیسے جیسے بنائے ہیں ہم ویسے ویسے مانتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ کی ذات کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں، آپ کی بات کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں، آپ کی بات کے بعد ہم کسی کی بات کو بڑا نہیں سمجھتے، یہی ہمارے لیے حرف آخر ہے، یہی بات ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو وہابی ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، یہ ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، یہ جناب محمد رسول اللہ کو اپنے بڑے بھائی جیسا نہیں سمجھتے، چھوٹے بھائی جیسا نہیں سمجھتے۔ اللہ کی قسم ہے یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ ہم اسی حساب سے اسی انداز سے مانتے ہیں جس انداز سے رب العزت نے حکم دیا ہے محبوب کا ادب کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پیغمبر کا فیصلہ آ جائے، پیغمبر ہمارے چیف جسٹس آف ورلڈ ہیں، پوری دنیا کے جتنی عدالتیں ہیں ان کے چیف جسٹس ہیں، اور ساری کائنات کے جج ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں اللہ کی قسم ہے ایک طرف ان سب کے فیصلے، پوری دنیا کے فیصلے، جج اور چیف اور یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کی قسم ہے ساری کائنات کے جج اور فیصلے اور ان کی باتیں اور ان کے کیے ہوئے فیصلے وہ سارے کے سارے غلط ہو سکتے ہیں، محمد رسول اللہ کی ایک بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یار اتنا کچھ کہنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، ثبوت پیش کرنے کے بعد بھی لوگ کہیں کہ یہ وہابی گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، نہیں مانتے، الزام نہیں ہے، بہتان نہیں ہے۔ آپ کی ذات کے ساتھ بھی پیار کرنا ہے، آپ کی بات کے ساتھ بھی۔ آج کے درس کا خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے جو عرض کرنے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے جناب محمد رسول اللہ کی گستاخی میرے ملک سے، میرے ملک کے وزیر اعظم سے بھی ہو رہی ہے، میرے ملک کے علاقے کے مولوی سے بھی ہو رہی ہے، معاشرے سے بھی ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم ہے محمد رسول اللہ کے ادب کو، احترام کو نہیں سمجھ رہے، یہ آپ کی گستاخی ہے، آپ کی بے ادبی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر تمسخر اور مذاق ہے جو 12 ربیع الاول کے دن ریلی اور جلوس اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ دین نہیں ہے، دین کے نام کے اوپر یہ مذاق ہے، یہ تمسخر ہے۔ یار کائنات کا کوئی کافر کرے تو چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ تو کافر ہیں، ان کو تو سزا رب نے دینی ہے۔ ہم یہاں پر کیا رونا روئیں؟ ہمارے اپنے جو دعویٰ کرتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نسبتیں غیروں سے جوڑتے ہیں۔ شرم نہیں آتے ہمارے ملک کے معاشرے کے لوگوں کو کہ محمد رسول اللہ کے نام کی کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی نسبتیں کوئی کہاں پر جو ہے جوڑتا ہے؟ یہ کیا ادب ہے، کیا احترام ہے؟ یہ ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کا ادب کرو، احترام کرو، ویسے کرو جیسے میں نے حکم دیا ہے۔ میرے محبوب سے کوئی رسول اعلیٰ نہیں ہے۔ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اکٹھا کیا، ایک کانفرنس منعقد کی سیرت محمد رسول اللہ کے نام پر، سارے رسول جمع تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے انبیاء، میں نے شانیں تمہیں دیں، کتابیں تمہیں دیں، رسالتیں تمہیں دیں، سرتاج تمہیں بنایا، نبی اور رسول تمہیں بنایا، عہدے تمہیں عطا فرمائے، لیکن ایک بات سنو، اگر تمہاری موجودگی میں، تمہارے ہوتے ہوئے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، تم نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ادب، ادب، احترام، توقیر، عزت، نصرت، مدد۔ اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کن کو؟ سارے کے سارے انبیاء کو۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ تمہاری موجودگی میں محمد رسول اللہ آ جائے، تمہاری رسالت ڈراپ، تمہاری نبوت ختم، تمہاری شریعت ختم، تمہارا سب کچھ ختم، پھر تم نے مدد کرنی ہے، تائید کرنی ہے، نصرت کا دین کرنی ہے، کس کی؟ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کی ایک جھلک آپ جو ہے بیت المقدس کے اندر دیکھیں، جبرائیل آئے ہیں، میرے رب نے بھیجا ہے، جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سو رہے ہیں، جگاؤ، ان کو لے آؤ۔ براق پہ لے کے گئے، بیت الاقدس پہنچے، سواری باندھی گئی، امام الانبیاء کو ساتھ لے کے اندر پہنچے، دیکھا منظر بڑا عجیب سا منظر ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے جو وعدہ انبیاء سے لیا تھا، اس کا منظر، اس کی جھلک اللہ کی قسم ہے بیت المقدس کے اندر نظر آئی۔ سارے انبیاء موجود، آدم بھی موجود ہیں، نوح بھی موجود ہیں، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب یعقوب، جناب ابراہیم، سارے کے سارے جد الانبیاء، اتنے بڑی عظیم الشان سارے کے سارے انبیاء موجود ہونے کے باوجود انتظار میں ہیں، منتظر میں ہیں کہ امامت کس کو ملے گی، خطابت کس کو ملے گی، ریاضت کس کو ملے گی، اس وقت اس مصلی کے اوپر کون کھڑا ہوگا، سب کے سب اس انتظار میں۔ جبرائیل نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مصلی رسول کے اوپر کھڑا کر دیا۔ خاتم النبیین، یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو میرا جو موضوع تھا، کافی دیر ہو گئی ہے، میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ بھی پیار کیا جائے، آپ کی بات کے ساتھ بھی پیار کیا جائے، روئے زمین سارے کی ساری مل جائے، ہمارے قریبی رشتہ دار، دوست احباب، جماعتی ساتھی، کاروبار، لین دین، کل کائنات مل جائے، اللہ کے رسول کی ذات جہاں پر آ جائے، آپ کی ذات کے ساتھ محبت کی باری جہاں پر آ جائے، ساری کائنات کو اپنی پاؤں کی نوک کی ٹوکر پہ رکھتے ہوئے محمد الرسول اللہ کی ذات، آپ کی محبت سب سے اعلیٰ ہے، اولا ہے، افضل ہے، اکرم ہے، رسول اللہ ہے۔ آپ کی ذات میں رب کی ذات میں فرق ہے، لیکن آپ کی بات میں اور رب کی بات میں فرق نہیں۔ آپ وہ بولتے ہیں جو حکم آتا ہے، اس وقت تک آپ بولتے نہیں ہیں جب تک ٹیلی فون نہیں آتا، جب تک ٹیلی فون نہیں آتا، جب تک میسج نہیں آتا، جب تک جبرائیل نہیں آتے، جب تک رب نہیں چاہتا، رب نہیں بلواتا، محبوب نہیں بولتے۔ میں بولوں، آپ بولیں، نہ آپ کے بول کی گارنٹی ہے، نہ میرے بول کی گارنٹی ہے۔ کائنات کا کوئی عظیم ترین انسان بولے، رب محمد کی قسم ہے، اللہ رب العزت کی کبریائی کی کبریا کی قسم ہے، کوئی بولے کسی کے بول کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جس وقت محبوب کبریا، خیر الورا، والی بطحا، شمس الضحا، بدر الدجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اللہ کی قسم ہے، آسمان سے وارنٹی بھی آتی ہے، آسمان سے گارنٹی بھی آتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لوگوں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ
والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ میرا پیغمبر اس وقت تک بولتا نہیں ہے کہ جب تک ہم اپنے محبوب کو بلواتے نہیں ہیں۔ لوگوں، میرے محبوب کی ذات سے خوبصورت حسین و جمیل نہ دنیا میں آیا ہے، نہ آئے گا، نہ ماں نے پیدا کیا ہے، نہ مائیں پیدا کریں گی۔ آپ بشر ہیں، افضل البشر ہیں، آپ بشر ہیں، افضل البشر ہیں۔ آپ سے حسین اس دنیا کے اندر نہ آیا نہ آئے گا۔ آپ سے اعلیٰ مقام میں، شان میں، عظمت میں، رفعت میں، بلندی میں نہ رب نے پیدا کیا ہے نہ پھر پیدا ہوگا۔ محمد بشر لیس کالبشر والیاقوت حجر لیس کالحجر۔ محمد بشر تو ہیں لیکن عام بشروں کی طرح نہیں، محمد بشر تو ہیں لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ میرے اندر، آپ کے اندر اور جناب محمد رسول اللہ کے اندر کیا فرق ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میرے اندر محمد رسول اللہ کے اندر، آپ کے اندر محمد رسول اللہ کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس وحی آتی ہے، وہ اس وقت بولتے ہیں جب اللہ بلواتا ہے۔ میں اور آپ جو بولتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ محبوب کی ہر بات کو مانو، محبوب کی ہر بات میں خیر ہے، محبوب کی اطاعت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی اطاعت کرنا اصل کے اندر یہی محبت ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے ہی میں تمہیں بخشوں گا، تمہیں معاف کروں گا، جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرماؤں گا، عہدے دوں گا، اور تمہیں میں صالحین کے اندر، صدیقین کے اندر، شہداء کے اندر تمہارا شمار، تمہاری فہرست، تمہارا نام آئے گا، تمہیں تمغے ملیں گے، تمہیں عہدے ملیں گے۔ کیوں کہ میرے محمد رسول اللہ کی ذات کے ساتھ بھی تم پیار کرنے والے تھے، بات کے ساتھ بھی پیار کرنے والے تھے۔ ابو جہل کون ہے؟ کافر تھا۔ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ اس نے پیار، ٹھیک ہے، رسول اللہ کی ذات کے ساتھ اس نے پیار معمولی سا کیا، لیکن بات کے ساتھ پیار نہیں کیا۔ ابو لہب کون تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا تھا، اس کو ذات کے ساتھ تو پیار تھا لیکن بات کے ساتھ پیار نہیں تھا۔ ابو طالب کون تھا؟ آپ کی ذات کے ساتھ تو محبت کرتا تھا لیکن بات کے ساتھ نہیں محبت کرتا تھا، بات نہیں بنی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، محمد رسول اللہ کا چچا ہے، ساری زندگی خدمت کرتا رہا ہے لیکن بات کے ساتھ اس نے پیار نہیں کیا۔ رب محمد کی قسم وہ جنت کا حقدار بھی نہیں بنا، جنت کا حقدار وہی بنے گا۔ میں آخری بات صرف آپ کے سامنے یہی کرنے جا رہا ہوں کہ حضرات میرے محبوب کی ذات کے ساتھ بھی آپ پیار کریں، آپ کی بات کے ساتھ بھی پیار کریں، لیکن اس وقت میں نے جو تجربہ کیا ہے، تجربے کی بنیاد پہ علی وجہ البصیرہ میں یہ چیلنج کر سکتا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں، ثابت کر کے دے سکتا ہوں کہ اس وقت کا مسلمان وہ کیا کرتا ہے، صرف محمد بن عبداللہ کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے آپ کی ذات کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ کا عہدہ اللہ کی قسم ہے اس کو آپ تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے، آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، آنے کے بعد آپ کے آنے کی کیا فوائد ہیں، اس دنیا کے اندر آپ نے کیا کیا انقلاب پیدا کیے ہیں، اور آپ کی ذات کو ماننا، آپ کی بات کو ماننے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے ابھی تک ہم مسلمانوں نے نہیں سمجھا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں یہ دعا اور التجا کر سکتا ہوں، یہ درخواست کر سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو، جتنے بھی اس وقت مسالک موجود ہیں، مسالکوں کی دکانیں موجود ہیں، اللہ کریم ہم سب کو محمد رسول اللہ کی ذات کے ساتھ بھی، آپ کی بات کے ساتھ بھی پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، عرفت کرنے والا، حدیث رسول کی اہمیت، حجیت حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، آپ کے فرامین، آپ کے قول، آپ کے اعمال، اللہ رب العزت ہم سب کو ویسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔